ہم قریب اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں جاوید نامہ کے. جاوید نامہ کا جیسے تھوڑا سا میں ریپیٹ بھی کروں گا پچھلے جو لیکچر تھا تاکہ وہ تسلسل قائم رہ سکے. جاوید نامہ میں ہم نے آغاز کیا تھا آسمانوں سے، مناجات سے، پھر رومی کو ساتھ لے کے اقبال زروان کا ذکر کیا تھا. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا تفصیل سے. پھر پہلے آسمان پہ، پھر تمام مذاہب اور ادیان کی بات ہوئی تھی. ادیان جس میں زرتشت، بدھ مذہب، عیسائیت اور اسلام کے وادیوں سے اقبال آگے گزرے ہیں. اور اس کے بعد مختلف آسمانوں سے گزرتے گزرتے آسمانوں کے اس پار آئے ہیں. اس پار پھر حوران بہشت نے، جنت کی حوروں نے حضرت اقبال کو خدا حافظ کہا ہے، اور اب وہ خدا کے حضور ہیں. اب یہ دلچسپ ایک چیز ہے جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کے ہاں خدا کے ساتھ آپ کا مکالمہ ملتا ہے، اور یہ پیام مشرق میں بھی ملتا ہے. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفرید ایاغ آفرید. وہ شکوہ اور جواب شکوہ میں وہ بہت انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں ملتا ہے. لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں جب 1935 میں ان سے رابطہ کیا صوفی غلام محی الدین نے، تو انہیں کہا کہ ہم ایک بچہ ہے جو آپ کی پینٹنگ بنانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا شکوہ جواب شکوہ پہ مت بنائے، کیونکہ شکوہ میرے بچپن کی نظمیں ہیں، میرے اسٹوڈنٹس لائف کی. حالانکہ 1910 میں پڑھا ہے شکوہ، 1913 میں پڑھا ہے جواب شکوہ. لیکن ممکن ہے کہ ان کے کچھ اشعار ایسے ہوں جو شروع سے اقبال کے، کیونکہ طالب علمی کی جب انہوں نے بات کی ہے تو لگتا یہ ہے کہ شروع سے وہ اللہ کے حضور اور اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. یہ چیز ایک تو آپ مد نظر رکھ لیں. اقبال کے خیال میں خودی کی جو سب سے بڑی منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے اور اتنا مستحکم ہو جائے کہ وہ خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہو کے اس سے بات کر سکے. وہ یہ چیز اقبال کو دوسرے صوفیاء سے ممتاز کرتی ہے. صوفیاء کے یہاں وحدت الوجود میں انسان اپنی ہستی کو کھو دیتا ہے اور خدا کی ذات میں وہ مدغم ہو جاتی ہے. بقول ان کے حلول کا کانسیپٹ ہے کہ خدا آ جاتا ہے، جیسے حلاج کا کانسیپٹ ہے. تو اقبال کا وہ دیباچہ جو انہوں نے اسرار خودی میں لکھا تھا اور بعد میں اس کو حذف کر دیا تھا، اگر اس کا بھی مطالعہ کریں تو اقبال کہتے ہیں کہ اجمی ذہن نے بہت فاصلہ جو ہے خدا کے ساتھ ملنے کا وہ جلدی طے کر دیا، کوئکلی، شاعری کے انداز میں. یعنی انہوں نے مثال دی ہے کہ جو چراغ ہے اس کے سامنے جب پروانہ جلتا ہے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کی تشبیہ دے دی. مطلب اجمی ذرا سی بات ہے، وہ اجمی وہ بڑھا بھی دیتے ہیں داستان کو، بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا، کہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کو بڑا مختصر کر کے چھوٹا کر دیتے ہیں. لیکن اقبال کے نزدیک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کی اپنی انر اسٹرینگتھ، اپنی ڈسکوری ہے، اور اپنے پوٹینشلز کو بروئے کار لانا ہے، جس کو خودی کا استحکام جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا کے روبرو سے بات کر سکے. خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ خودی کی ایک اسٹرینگتھ کی علامت ہے. یہ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے آتا ہوں. اب حضرت اقبال جاوید نامہ کے اس حصہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کو انہوں نے جمال اور جلال کا نام دیا. جمال کا، خدا کی جو سب سے بڑی خوبیاں ہیں وہ جمال اور جلال ہے، بیوٹی اینڈ میجسٹی اینڈ پاور، خوبصورتی اور طاقت، قہاری طاقت، اور اس کی جو بیوٹی ہے خدا کی. اور جہاں پہ بھی بیوٹی اور خوبصورتی ہے شعراء نے اس کو خدا کی علامت کہا ہے. میں نے جیسے رومی کا پچھلی دفعہ کہا تھا، او جمیل و یحب الجمال کئی جوان نو گزینت پیر جال، کہ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. انہوں نے ایک کہتے ہیں حدیث ہے، میں نے تو خیر حدیث یہ بکس میں نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے قول ہو، لیکن اس کو اڈاپٹ کیا رومی نے. اور بیوٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ میجسٹی ہے، طاقت.
اور میجسٹی اور طاقت، بیوٹی اور طاقت، یہ دونوں ایلیمنٹ مل کے پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ خواتین کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی رکھی ہے تو انسان کے ہاں طاقت ہے. مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو بیوٹیفل ہوتی ہے، تو عورت کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، جو اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ بڑی ان چیزوں کی کمبینیشن ہے انسان کے ہاں بھی. خدا کے ہاں تو میجسٹی اور جو ہے اس کی خوبصورتی، جلال اور جمال، اس کی بات کرتے ہیں. اور جمال ہی کی تجلی ہے جو انسان کو مسحور کر دیتی ہے اپنے آپ میں. اور اب حضرت اقبال کہتے ہیں گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست، جان نیا ساید بجز دیدار دوست. اگرچہ جنت خدا کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے، لیکن جان نہیں آرام پاتی، آسائش نہیں آتی جان کو جز دیدار دوست، جب تک محبوب کا دیدار نہیں ہو جاتا. جیسے کہ میرے یہ احباب جنہوں نے میرے خطبات کا آغاز سے پہلے دن سے آئے تھے، ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اقبال کے ہاں جنت اور دوزخ کا وہ روایتی تصور نہیں ہے جو ملا کے ہاں، بلکہ اقبال نے اس کو ٹانڈنگ انداز میں کہا. وہ یہ حوریں ہیں، یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو خدا کے جلوے کو اور خدا کے دیدار کو دیتے. حدیث بھی ہے جب خدا کا دیدار ہوگا جب انسان سب کچھ بھول جائے گا. اقبال کہتے ہیں کہ اس کی تجلی، اس کی ذات میں مستی اور اس کے سامنے کھڑا ہونا اور خدا کو دیکھنا، خدا کا دیدار، وہ جو ہے وہ سبھی کچھ ہے. جس کو میں نے کہا کہ پہلے بھی کہا، کئی دفعہ کہا کہ حالی نے کہا کہ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں. تو اقبال کہتے ہیں گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست، جان نیا سایت جو زز دیدار دوست. محبوب کے دیدار کے علاوہ جان کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ماؤ ز اصل خویشتن در پردہیم طائریم و آشیان گم کردہیم. اصل خویشتن اپنے اصل سے، ہم از اصل خویشتن جو ہم اپنے اصلیت سے، در پردہیم پردہ میں ہے. ہم جو اپنا اصل ہے نا، اصل کے معنی اوریجن بھی ہوتا ہے جڑوں کے ساتھ، اور اصل کا معنی جو ہے نا اصل صورت، ریئلٹی. ہم ماض اصل کیا، وی آر ٹوٹلی اناویئر آف آور اون ریئلٹی. پردہ ہمارے اور ہماری ریئلٹی کے درمیان ایک پردہ ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا ہے کہ کشف المحجوب میں حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ حجاب کی بات کی ہے، حجاب اکبر، حجاب اصغر. انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے سامنے اور خدا کی ذات کے درمیان انسان کے سامنے پردہ ہے، اور اگر یہ حجاب اصغر ہو تو اٹھ جاتا ہے، حجاب اکبر ہو تو پھر نہیں اٹھتا. اور حجاب اکبر کا مطلب آپ کو ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو حجاب اکبر آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کئی دفعہ، لیکن پھر وہ حجاب اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، حضرت جاوید اقبال نے زندہ رود میں بھی کیا ہے کہ حجاب اصغر، حجاب اکبر، حجاب اٹھ جاتے ہیں. انہوں نے گریبان چاک، میرا گریبان چاک میں بھی کیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں کہنا چاہتا تھا آگے. اور اقبال کہتے ہیں طائرین، طائر برڈ، طائرین ہم پرندے ہیں، وہ آشیان گم کردائیم، اور ہم وہ پرندے ہیں جو اپنے آشیان کو گم کر بیٹھے، اڑ رہے ہیں، دانا چوک کے آتے ہیں، واپس نہیں پہنچ سکتے اپنے آشیانے کی طرف. وی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو بیک. وہ جنت جو ہے وہ ہمارا آشیانہ تھا جس سے اڑ کے آئے ہیں. آشیان گم کر، دانے کی تلاش میں آشیانہ گم کر دیا تھا. اور یہ ایگزیکٹلی انسان کا، آدم کا جو سفر ہے بہشت سے، اس کی طرف اشارہ ہے. طائریم و آشیان گم کردائیم، علم اگر کج فطرت و بد گوہر است، پیش چشم ماہ حجاب اکبر است. اگر علم جو ہے وہ کج فطرت ہے اور بد گوہر ہے. آج میں بات کر رہا تھا فارسی والوں سے کہ یہ لفظ کج نہیں تھا فارسی میں، یہ کج تھا. کج ٹیڑھا، کئی دم ٹیڑھے ڈنک والا، کج کوش پشت پشت ٹیڑھی جس کی کمر ہو جاتی. کج کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے زمانے کے ساتھ فارسی بولنے والوں نے کج میں تبدیل کر. کج فطرت، نیچر ہماری. اگر علم کی نیچر جو ہے وہ میں ٹیڑھا پن ہے،
اسٹیٹنس نہیں ہوگی اگر علم میں. علم اگر کج فطرت ہو بد گوہر است. گوہر کہتے ہیں ایسنس کو, گوہر کہتے ہیں اس میں وہ پوٹینشیل جو اس کو آگے چل کے ریلیز. اور گوہر کو ڈی این اے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور گوہر کسی کی فطرت کو کہہ دیتے ہیں بد گوہر. یہ میں کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, اور اس سے گوہر کھلے ہیں, اس کے جوہر کھلے ہیں, جوہر سامنے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور گوہر اور جوہر ایک لفظ ہے. فارسی میں گوہر تھا جس کو عرب نے مائنڈ نے اس کو جوہر میں بدل دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ علم اگر کج فطرت ہو بد گوہر است پیش چشم ماں حجاب اکبر است. وہی علم ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب اکبر کی شکل اختیار کر دیتا ہے. علم آپ کو اگر بد فطرت ہے اور بد گوہر ہے تو آپ کو ایتھیسٹ بنا دیتا ہے خدا سے, اور اپنے اوریجن سے آپ کا تعلق جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ علم را مقصود اگر باشد نظر می شود ہم جادہ و ہم راہبر. علم کا مقصود اگر نظر ہے, نظر کے معنی وین, اور وین جو ہے وہ روحانی وین ہے. اگر علم آپ کو بصیرت عطا کر دیتا ہے, جس کو اقبال نے نور بصیرت کہا ہے وین کو, میرا خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. علم اگر علم را مقصود اگر باشد نظر می شود ہم جادہ, پھر ہو جاتا ہے وہ راستہ. جادہ کہتے ہیں پاتھ وے, راہبر گائیڈ, جو راستے کو آپ کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر علم ہی آپ کا راستہ بن جاتا ہے, علم ہی آپ کا گائیڈ بن جاتا ہے. اگر اس میں وین ہو, اگر اس میں بصیرت نہیں ہے تو پھر وہی حال ہے اس کی کہ وہ حجاب اکبر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں مین حد پیشے تو از قشر وجود تا تو پرسی چیز راز این نمود. مین حد رکھ دیتا ہے پیشے تو تیرے سامنے قشر وجود, وجود کے چھلکے کو اتار کے اس کے آؤٹر سائڈ کو شیل کہتے ہیں قشر کو, تو قشر کو کاٹ کے باہر رکھ دیتا ہے اور وجود اندر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وجود پہ بھی میں نے جب میں نے بات الوجود پہ بات الشہود پہ بات کی تھی بڑی ڈیٹیل میں, تو وجود کی میں نے بات کی, ایگزسٹنس, ہستی, وجود, وجودیت, ٹو بی پریزنٹ. یہ اصل میں نظریہ آیا تھا جب افلاطون نے کہا تھا کہ ہے ہی نہیں کچھ, یہ سب کچھ جو ہے یہ سب وہم ہے دنیا. تو اس وقت کہا تھا وجود, ایگزسٹنس. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وحدت الوجود کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ایگزسٹنس ہے. اگر کائنات میں اگر والموجود ہے تو پھر کچھ بھی اور اس کے ذات کے سوا موجود نہیں ہے. وحدت الشہود کہتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہے اس کے ذات کے ساتھ قائم بالذات کوئی ہو سکتا ہے, اس کی مخلوق کا بھی اپنا وجود ہے جو اس کی وجود کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب اللہ کی ذات قائم بالذات, اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ہم لوگ. یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ وجود کے چھلکے کو اتار کے رکھ دیتا ہے علم, تا تو پرسی چیز راز این نمود, تاکہ تو پوچھ سکے چیز کیا ہے راز این نمود. اس نمود کا, اس ایکسیبیشن کا جو آپ کو وجود کے اندر سے نظر آتا ہے, اس کا راز کیا ہے تاکہ تو پوچھ سکے. جا دیرا ہموار سعد دین چنین شوق را بیدار سعد دین چنین. ان چنین کو ہوتا ہے اس طرح, جادہ راستہ, راست جا دیرا ہم وار, ہم وار جس کو پنجابی میں پدرا کہتے ہیں, ہم اسی طرح کا, وار ایگزیکٹلی لائک دیٹ, یہ پرشین کا معنی ہے, ایگزیکٹلی لائک دیٹ. ہم وار سعادت, اس کو راستے کو بالکل آپ کے سامنے ہموار کر دیتا ہے, اونچ نیچ راستے میں نہیں رہتا. اور پھر شوق را بیدار سعادت دین چنین, شوق کو بیدار کر دیتا ہے. درد و داغ و تاب, درد و داغ و تاب و تب بخش ترا, گریہ ہائے نیم شب بخش ترا. اقبال کے ہاں جو ایک بڑی خوبصورتی ہے فارسی میں, وہ ریپیٹیشن آف دا ورڈز ہے, اور اصطلاحات کو وہ واہ کر کے اس کو لاتے چلے جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ایک مطالب میں اکٹھا کر دیتے ہیں. تو کیا کرتا ہے علم, کیا کرتا ہے تمہیں, کیا بخشت ترا, تمہیں عطا کرتا ہے. ترا بخشت, تمہیں بخشتا ہے, درد بھی بخشتا ہے, زخم بھی بخشتا ہے, داغ, تاب چمک بھی بخشتا ہے, تب گرمی بھی بخشتا ہے, حرارت بھی بخشتا ہے, چمک بھی بخشتا ہے, درد بھی بخشتا ہے, اور زخم بھی بخشتا ہے,
اور گریا یہ نیم شب بخش ترا، اور آدھی رات کے رونا بھی میں بخش دیتا ہے. گریا یہ رونا دھونا، نیم شب آدھی رات. آدھی رات کا گریا ہے وہ انسان اور خدا کا باہمی تعلق ہے جس کے درمیان کوئی نہیں ہے اور کوئی حائل. اور علم تفسیر جہان رنگ و بو، دید و دل پرورش گیرد ازو. علم جو ہے رنگ اور بو کے جہان کی تفسیر ہے. دنیا جو ہے یہ جہان کلر کا ہے اور خوشبو کا ہے. دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے جو 5 حصے دی ہوئی ہیں، ان حصوں سے آپ چیزوں کو کرتے ہو، پرسیو کرتے ہو. ویژن ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. رنگ ہے، کلر ہے، وہ بھی ویژن کے ساتھ تعلق ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلرز کی اپنی کوئی اہمیت نہیں، یہ فریگمنٹیشن آف لائٹ ہے. اصل چیز لائٹ ہے، نور ہے، اور یہ نور کے درمیان آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک پرزم رکھا ہوا ہے جو اس کے نور کو توڑتا ہے. اور بو جو ہے وہ اسمیل ہے، خوشبو ہے. آپ خوشبو سے پہچانتے ہیں، بندے کو پہچان لیتے ہیں. کتا بندوں کی خوشبو کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کی خوشبو کو دوسروں کی. سٹیپ بائی سٹیپ اس میں زیادہ حص رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر اپنی ہے. آپ پھول کو پہچانتے ہیں، گندگی کو پہچانتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ کس طرح کی ہے، پنجنٹ اسمیل ہے. بٹ یہ جہان رنگ و بو جس کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس جہان کی تفسیر کرتا ہے. یہی کرتا ہے نا، آپ کو وضاحت کرتا چلا جاتا ہے. اور دیدہ و دل پرورش گیرد ازو، اور آنکھ اور دل جو ہے وہ اس سے پرورش پاتے ہیں. دل بھی اس سے سیکھتا ہے اور آنکھیں بھی اس سے سیکھتی ہیں. اینڈ یو گیٹ دی ایکسپیرئنس. جب دیدہ پرورش پاتا ہے تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، جب دل پرورش پاتا ہے تو اس کو نالج کہتے ہیں. آبزرویشن اینڈ دین یو گیٹ دی نالج فرام دیٹ. اور بر مقام جذب و شوق آرت ترا، بعض چن جبریل بگزارت ترا. تمہیں جذب اور شوق کے مقام پہ لے آتا ہے، اور پھر چن جبریل بگزارت، پھر تمہیں جبریل کی طرح بنا کے چھوڑ دیتا ہے. جذب ابزارپشن اور شوق، انتھوزیازم، انکویزیٹونیس، کسی چیز کے لیے لانگنگ کو آپ شوق کہتے ہیں. اور پھر جب جذب اور شوق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، نظر کی کیفیت، اور علم آپ کو تفسیر کر دیتا ہے، تو پھر آپ میں وہ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جو جبریل کی خوبیاں ہیں. جبریل کی جو خوبیاں ہیں اس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا آج، وہ ڈیٹیل میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں کئی دفعہ. سروش اور جبریل، نالہ جبریل، نغمہ جبریل بھی پڑھایا تھا، وہ بھی پڑھا، سب کچھ اس میں پہلے بات کر چکا ہوں. عشق کسرا کئی بخلوت می برد، اوز چشم خیش غیرت می برد. عشق کسی کو کئی بخلوت، کیسے خلوت میں لے کے جاتا ہے؟ خلوت میں. عشق جو ہے وہ انسان کو دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ خلوت میں لے جاتا ہے. علیحدگی، آپ کا اللہ سے وہ تعلق ہو جاتا ہے جسے انہوں نے کہا ہے کہ صوفیاء نے کہا ہے، اس قول کو میں وضاحت نہیں کرتا زیادہ، کہ اللہ اور انسان کے لی ما اللہ وقتن، جو کہ جب ہم خدا کے ساتھ وقت کوئی بیچ میں اور نہیں آتا، خدا کے ساتھ تعلق اس طرح خلوت کا ہو جاتا ہے انسان کا، بیچ میں کوئی اور ہستی حائل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ مقام خلوت. اور اوز چشم خیش غیرت میں، وہ اپنی آنکھ سے غیرت کو لے جاتا ہے. اب یہ مسئلہ مجھے بار بار انہوں نے کہا کہ جی غیرت کیوں ختم ہوتی ہے؟ اصل میں غیرت کیا ہے؟ غیرت غیر سے ہے. غیر کا وجود کو ختم کر دیتا ہے کہ there is nothing in between. جب اللہ اور آپ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں حائل رہا، حجاب اکبر اٹھ گئے ہیں، تو پھر غیرت کی بات بھی ختم ہو جاتی ہے. غیریت بھی ہے، اور غیرت کا لفظ بھی آیا تو ادھر سے ہے نا، غیر سے آیا نا اس کا. لیکن غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے انوی، انسان کو جو ہے نا وہ ایک رش کی کیفیت دوسرے کی. اور وہ غیرت کیوں ہوتی ہے کہ میری یہ چیز ہے اور دوسرا بیچ میں کیوں آتا ہے؟ جب آپ اس کی ہو گیا خدا کی اور خدا آپ کا ہو گیا، تو پھر غیرت کی بات کدھر گئی؟ کوئی بیچ میں انوی کر ہی نہیں سکتا. یہ ایکچولی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو اس کو صوفیاء نے کہا ہے کہ اوز چشم خیش غیر، اول او ہم رفیق و ہم طریق، آخر او راہ رفتن بھی رفیق. جو عشق کا آغاز ہے اول، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ساتھی بھی ہوتا ہے، رفیق، اور طریق رستہ ہوتا ہے. یو موو آن، یو ہیو گاٹ اے کمپینین.
یو گاٹ اے پاتھ وے ٹو موو. یہ ہے عشق کا آغاز. آخر کیا ہوتا ہے عشق کا؟ آخر راہ رفتن بھی رفیق، کہ انسان بغیر کسی رفیق کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. رفیق کا میں آپ گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، پیر بھی کہہ سکتے ہیں، اسپرچل لیڈر کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو ضرورت ہو راستہ دکھانے کی، لیکن جب آپ انتہا پہ پہنچ جائیں گے تو پھر سارے حجاب اتر، پھر آپ اور خدا کے درمیان معاملہ رہ جائے گا. اور پھر کہتے ہیں دار گذشتم زن ہمیں حور و قصور، حضور کے جن باختم در بحر نور. زورق کا لفظ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، چھوٹی سی کشتی کو کہتے ہیں. یہ میں نے اس خطبے میں بھی کہا تھا جو میں نے دیا تھا ادھر اقبال ڈے پہ مرکزیہ کے اجلاس میں، کہ زقید و سعید نہنگن حکایتی یاور، کہ بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں، ایول فورسز ہیں، ان کو پکڑ دیں، جکڑ دیں، قید کرنے کی داستان سناؤ. مگو کہ زورق مارو شناؤ سے دریا نیست، یہ مت کہو کہ ہماری چھوٹی سی کشتی سمندر پہ چلنے کے قابل نہیں. تو زورق کا لفظ اقبال نے بڑی جگہ استعمال کیا. فارسی کا چھوٹی سی کشتی کو کہتے ہیں زور کے جان، میں اپنی جان کی چھوٹی سی کشتی کو باختم ہار گیا در بحر نور، نور کے سمندر میں. اللہ کا نور جو میرے سامنے تھا وہ سمندر کی شکل میں تھا، میں چھوٹی سی کشتی میں تیار رہا تھا، لیکن پھر وہ جان کی جو چھوٹی سی کشتی تھی میری وہ بھی گم ہو گئی، اور پھر میں اس جمال کے جلووں کے اندر تھا جس میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، سب کچھ بھول گیا. اور کہتے کیا ہیں در گذشتم زن ہمیں حور و قصور، اور میں بہت آگے گزر گیا یہ ساری حوروں اور محلات کو چھوڑ کے. یہ مجھے وہی چیز جس کا میں لانا چاہتا تھا. کیوں جی؟ پہلے دن جو کہا تھا وہ بات آپ کو پہنچ گئی نا، کہ حور و قصور سے گزر کے اب میں اس نور کے جلوے میں موجود. یہ تھا جو جاوید نامہ کا آغاز اور انتہا تھی. اور یہ وہ چیز تھی جس پہ میرے دوستوں نے اختلاف کیا تھا، کچھ بچوں نے. میں نے کھل کے کہا تھا کہ اقبال کے ہاں یہی مقصود ہے اور یہی انسان کی آخر ہے. اور کہتے ہیں کہ غرق بودم در تماشا یہ جمال، ہر زمان در انقلاب و لا یزال. اور میں غرق ہو گیا تھا جمال کے تماشا میں، اس خدا کی بیوٹی کا جو تماشا تھا دیکھنا، اس میں غرق ہو گیا. اور ہر زمان در انقلاب لا یزال، اور وہ تماشا گیا تھا، ہر دم ایک نیا انقلاب تھا. لا یزال، یزال زوال آنا، زائل ہونا، ختم ہونا. جو چیز ختم ہی ماند ہی نہ پڑے، جو زائل ہی نہ ہو سکے، وہ ہے تماشا خدا کا جس میں کوئی زوال نہیں. کنٹینیوس، پرسسٹنٹ، جاودان. یہ جو جاودانی کیفیت ہے انسان کے خدا کے نور کے جمال کے مشاہدے کی، اسی کو کہتے ہیں جسے حالی نے کہا ہے، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں. اور کہتے ہیں گم شدم اندر ضمیر کائنات چون رباب آمد بے چشم من حیات. اور پھر میں گم ہو گیا کائنات کی ضمیر میں، ڈیپتھ آف دی یونیورس and the center of the heart of the universe. I penetrated into the heart of the universe. یہ اس کے ایگزیکٹ معنی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ چون رباب آمد بے چشم من حیات، اور میری آنکھوں کے سامنے بے چشم من حیات رباب کی طرح آ گئی. رباب ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. زندگی جو ہے اقبال نے اس کی مثال دی ہے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی. اس کی تاریں بھی ہیں، اس کا پردہ بھی ہے، اس کے اندر سے لے بھی اپڑتی ہے، اس میں انگلیاں بھی بجتی ہیں، حرکت بھی ہوتی ہے، پھر وہ مستی بھی. یہ لائف. چون رباب آمد بے چشم من حیات. پھر فرماتے ہیں ان کے ہر تارش رباب دیگری، ہر نواز دیگری خونین تری. ان کے ہر تارش، وہ رباب جس کی ہر تار رباب دیگری، ایک اور ہی رباب ہے، اس کے ایک اور ہی میوزیکل ٹیون ہے. ہر تار سے علیحدہ علیحدہ نغمے بھی کرتے ہیں، جس کو چھیڑو اس کے اندر نئے نئے نغمے ہیں. تو کیا رباب کا میں نے یہاں میوزیکل انسٹرومنٹ بھی ہے، اور دوسرے مصرے میں اس کے معنی یہ ہیں کہ رباب کی جو نغمہ ہے اس کو بھی انہوں نے رباب کا اقبال نے نام دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر نوا از دیگری خونین تری. ہر نوا جو ہے وہ دوسری نوا سے زیادہ خونی ہے. اب نوا کیا خون میں ڈوبی ہوتی ہے، آواز میں تو خون نہیں ہوتا. اور نواز کا لفظ جو ہے نا کہاں سے آیا، وہ تو میں آج بتا رہا تھا. اپنے پرشین کے اسٹوڈنٹس میری بیٹھی ہوئی تھیں بچیاں، نئے سے ہے، نئے میں نے بینسری ہے.
نئے بھی لفظ نہیں ہے، یہ نائی ہے، نوئی، جس کا الف اٹھا دیا گیا. جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فارسی میں ہم لوگ واول کو تو ایسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، نئی، نائی، مئی نوئی. یہ وہ لفظ ہے کہ از نئی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اقبال فرماتے ہیں، ویلکم جی، میری بہن تشریف رکھیں، ویلکم. ہر نوا از دیگری خونین تری، ہر نوا جو ہے وہ دوسری نوا سے زیادہ خونی. اقبال کے ہاں آواز کا خون میں ڈوبنا وہ کیوں ہے؟ خود اس نے کہا ہے نا پیام مشرق میں، کہتے ہیں کہ مصرع من، میرا جو مصرع ہے نا، اقبال کہتے ہیں مصرع من قطرہ خون من است. کسی اور نے نہیں کہا، اقبال نے کہا. میرا کوئی مصرع کیا ہے؟ ہر میرا مصرع ایک میرے قطرہ خون ہے کہ جو میں آواز دیتا ہوں یا بات کرتا ہوں وہ میرے خون میں ڈوبی ہوئی ہے. میرے اندر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسے انہوں نے اس کو کہا تھا، اس کو اسٹوڈنٹ کو جو آیا تھا علی گڑھ سے، اس نے کہا لوگوں کو اعتراض ہے آپ کے اشعار پہ کہ آپ کی زبان میں خامی ہے، آپ 10 غلطیاں نکالتے ہیں اہل زبان. تو اقبال نے کہا کہ ان کو کہو کہ اقبال کے خیالات اتنے مضبوط ہیں اور اتنا پیغام اتنا سٹرانگ ہے کہ اس کے لیے اس کو مناسب الفاظ نہیں ملتے. کہتے جس کو زیادہ تکلیف ہے میرے شعروں کی وہ ٹھیک کر کے پڑھ لے جو وہ غلط سمجھتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر 10واں حصہ ان کو نظر آئے یہ نیندیں آرام ہو جائیں، تو آدھا نظر آئے تو مر جائیں یہ سارے. مجھے تو جو نظر آ رہا ہے، میری تو ہر لفظ جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا ہے. مصرع یہ من قطرہ یہ خون من است. اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہر نوا از دیگری خونی تری، ماہ میں یک دود مانے نار و نور، آدم و مہر و مہو جبریل و حور. اقبال کہتے ہیں ہم ایک فیملی ہیں، دودھ مان کہتے ہیں فیملی کو. ہم ہمیں ہم تمام لوگ یک دودھ مانے نار و نور، نار اور نور کا خاندان ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نار کا معنی آگ نہیں ہوتا جس کو آپ لیتے ہیں. اگر اتنا آسان ہوتا تو علامہ اقبال مولانا سلیمان ندوی کو خط لکھ کے نہ پوچھتے نار کے معنی کیا ہے. کیوں جی، ہے نا بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا یہ وہ نار ہے ہی نہیں جس کو آپ آگ سمجھتے ہیں. دوزخ کی نار، نار جہنم، ابلیس کی نار. وہ اس نے کیا کہا اقبال نے کہا وہ جو شیشہ بنانے والے پھونک مارتے ہیں نا آگ کو اور آگ بھڑک کے نکلتی ہے اس کے اندر سے، اس نار کا ذکر جس میں تحرک، حرکت، ایکٹیویٹی، سارٹ آف دیٹ، وہ ہے نار. تو ابلیس تو اس نار کا بنا ہے، جن بھی اس نار کے بنے ہوئے ہیں. خلقتنی من نار وخلقہ من طین، میں کیوں اس کو سجدہ کر. اور نور، فرشتے نور کے، ہم مٹی کے ہیں، خاک کے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ہم ساری فیملی ہیں نار و نور کی اور خاک کی. ماں ہمیں ایک دودھ مانے، آدم و مہر و مہو جبریل و حور، آدم، سورج، چاند، جبرائیل اور حوریں، سارا ایک خاندان ہے. کوئی نار کا بنا ہے، کوئی نور کا بنا ہے. یہ تھا سبق پہلا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا. یہ علی نے کہا نا کہ ماں میں ایک دودھ مانے نار و نور، آدم و مہر و مہو جبریل و حور، پیش جان آئینہ آویخ تند، حیرتی ربا یقین آمیخ تند. آئینہ جو ہے اقبال نے کئی دفعہ کہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ارمغان حجاز میں کہا ہے کہ پیش خود قرآن مجھے مصرع اچھی طرح یاد نہیں آتا، کہ ایک آئینہ قرآن کا اپنے سامنے لٹکا لو اور اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر دیکھو. قرآن کے آئینہ اقبال نے دل کو بھی کہا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آئینہ وہ ہے جس کے مرر کے اندر، جس کے اندر سے آپ کو اپنی ذات کی اصلیت نظر آنا شروع ہو جائے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ شیشے کا بنا ہوا ہے. حدیث کو جسے رومی نے کوٹ کیا نا، المومن مرآۃ المومن. یہ جو مرر ہے نا، یہ عربی کا لفظ مرت ہے. مومن کا آئینہ ہے. اور رومی نے کہا مومنان آئینہ یک دیگرند، ان خبر می از پیمبر آورند. یہ تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کا ہو
یا وہ لوہے کا ہو اس کو سیکل کر کے اس میں سے اپنی شکل دیکھیں. آئینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وہ تمام چیزیں آبجیکٹس ویزیبل اور ان ویزیبل نظر آئیں یا نہ آئیں جس میں آپ کو اپنی اصلیت نظر آ جائے اور آپ سب اپنے آپ کو اصل حالت میں دیکھ سکیں. جن کا آئینہ ہی ٹیڑھا ہو، ٹیڑھا نظر آئے. جس کے آئینے کے اندر زنگ لگا ہوگا اس کو آدھا چہرہ نظر آئے گا، آدھا نہیں آئے گا. ٹھیک. آئینہ جو ہے نا، دل کو سیکل کر کر کے بھی آپ آئینہ بنا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. یہاں پہ کہتے ہیں پیچھے جان، جان کے سامنے، چہرے کے سامنے نہیں، پیچھے جان آئینہ ہی آویختند. جان کے سامنے ایک آئینہ لٹکا دیا ہے خداوند تعالیٰ نے، اور حیرتی را با یقین آمیختند، اور حیرت کو یقین کے ساتھ ملا دیا ہے. اگر ایک دم یقین آ جائے تو پھر جبرائیل بن جاؤ گے. وہی ہے نا یقین، تو وہ ہے نا عابد ربہ کا حتی کا یقین، اللہ کی عبادت کو حد کہ یقین آ جائے. لیکن یقین آتے تھے دیر لگتی ہے نا. صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ جب آپ حیرت سے گزرتے ہیں، اصل ہے ہی حیرت. حیرت اگر حیرت نہیں ہے تو یقین بھی نہیں آئے گا. پہلے دن تو حقیقت منکشف نہیں ہوگی نا. حیرت کی کیفیت، پادی حیرت دیکھ لیں اس کو. اتار کو پڑھ دیں. میں نے جتنے بھی صوفیاء کو پڑھا ہے وہ حیرت کے مقام سے گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر کے اوپر ان کو یقین آ جاتا ہے. اور جب یقین آ جاتا ہے پھر خیر ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد یہی کہتے تھے نا، کہتے تھے کہ عالم امر ہے کہ عالم خلق ہے. یہ عالم خلق تو ہمارے سامنے ہے نا، جہاں رہ رہے ہیں. عالم امر ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور وہ اقوام جنہوں نے خدا کو یہ کہا کہ اللہ ہمیں دکھا دے، اور جب دکھا دیا گیا تو پھر قومیں تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. جب اس مرحلے میں پہنچ جاؤ کھیل ختم ہو گئے. آپ کا جتنا سفر ہے ماسوائے انبیاء کے سفر کے، وہ یقین کی طرف سفر ہے، حیرت کا بتدریج. اور آپ پھر گزرتے 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 اگر آپ ایقان کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، جس کو یقین کو ہم ایقان کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ ایقان ہی تو آخری منزل ہے انسان کی. ایمان کا یقین کے ساتھ وہ اصل چیز جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حیرتی را با یقین آمیختند. یقین کے اندر تھوڑا تھوڑے حیرت کے عناصر اللہ نے داخل کیے ہیں، جن کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا ہے. اگر ان الفاظ کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں، جو مانی تھے، جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال سے پہلے ایران میں بہت بڑے بزرگ تھے مانی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل جو نور ہے ایمان، وہ اور تاریکی، یہ دو چیزیں ہیں. لیکن نور جو ہے وہ تاریکی کے اندر پھنسا ہوا ہے. آپ نے تاریکی کو توڑ کے دور کر کے اندر سے نور کو نکال. یہی چیز ہے نا. حقیقت جو ہے اس کو منکشف کرنے کے لیے آپ کو جو سارا ریاضت اور عبادت اور محنت کرنا پڑتی ہے. اللہ نے بھی یہی کہا نا، واہ بہت رب کا تیاد یقین، اتنی عبادت کرو اللہ کی کہ تمہیں یقین آ جائے. عبادت کرو، بندگی. آج میں اپنے فارسی کے سٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہا تھا نا، بچوں کو، میں نے کہا مجھے جو عبادت کے معنی پڑھائے گئے تھے فارسی میں، وہ نیایش کے تھے. اور یہ وہ لفظ ہے جو آج ایران میں بھی نہیں استعمال ہوتا، جو شاہ ولی اللہ نے کہا قرآن کے ترجمے میں بیان کی، نیایش. میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں نے جتنے قرآن کے تراجم دیکھے ہیں فارسی کے، ان کے سب کا ماخذ مجھے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ لگتا ہے، کیونکہ الفاظ کی جو باز گشت ہے وہ وہی ہے. اور وہاں بھی یہ نیایش کا لفظ ہے، نیایش. اور نیایش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبادت جس میں کٹھن عبادت ہو. یہ کوئی عبادت نہیں کہ 100 تسبیح پھیر لی، 1000 تسبیح پھیر لی، 1,00,000 تسبیح پھیر لی. کٹھن کس مشکل سے گزر کے اس خدا کے. حج بھی تو فرض ہے نا، محنت کرنا پڑتی ہے نا، گرمی میں بھی جانا پڑتا ہے، کنکر بھی مارنا پڑتا ہے، اور رہتا بات ہر ایک چیز کی. تو وہ جو ہے یقین کے لیے اللہ کی عبادت، اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ عبادت کیا کرو، چھوڑ دیا ہے نا. آگے عبادت کی مختلف اقسام ہیں،
اور عبادت کی قسم وہی ہے جس میں آپ کی عبودیت میں وہ چیز ہو جس کو نیایش کہتے ہیں، جس میں اسٹرگل کے ساتھ آپ اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں صبح امروزی کے نورش ظاہر است در حضورش دوش و فردا حاضر است. امروز کہتے ہیں آج، صبح امروزی آج کی صبح، وہ صبح جو تمہیں نظر آ رہی ہے آج جو تمہارے سامنے ہے، کہ نورش ظاہر است، جس صبح کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، دن کھلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے. اس کے نور کے سامنے جو آج کا دن ہے، اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک دوش کے ساتھ ہے، ایک فردا کے ساتھ. فردا آنے والا کل، دوش کل جو گزر. مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے، میں اس کا جملہ ضرور کہتا ہوتا ہوں ہمارے دوست کا کیا حسن نثار، میں اس سے بڑا اختلاف کرتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں وقت رکا ہوا ہے، جہاں کل کو بھی کل کہتے ہیں، آج آنے والے کل کو بھی کل کہتے ہیں. کسی زبان میں نہیں ہے. بکرا اور وہ جو ہے نا امس آج کا دن، وہ کل کا دن، وہ تو وہ امس کل کا اور بکرا الیوم تو ساری زبانوں میں ہے. فارسی میں بھی دوش اور فردا ہے. تو کہتے ہیں آج کے دن کے حضور دوش بھی حاضر ہے اور فردا بھی حاضر ہے. آج یہاں آپ کھڑے ہیں، آپ کا ماضی کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور کہتے ہیں کہ آج کے دن جو آج کی صبح مجھے نظر آتی ہے، جس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، مستقبل کے ساتھ بھی ہے. حق حویدہ با ہمیں اسرار خیش با نگاہ من کند دیدار خیش. یہ ہے اصل جو لفظ جو آپ کو بیان کرنا ہے اقبال کا. کہتے ہیں حویدہ ہوتا ہے ظاہر، حق ظاہر ہو جاتا ہے با ہمیں اسرار خیش، اپنے تمام رازوں کے ساتھ. آج کے دن اقبال کہتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں، میرے سامنے حق جو ہے اپنے سارے اسرار کے ساتھ ظاہر ہو گیا، حویدہ ہو گیا. حق کا معنی جو ہے وہ خدا نہیں ہے، جس کو آپ اگر کہیں تو الٹیمیٹ ریالٹی کیسے، وہ حقیقت مطلق، حقیقت منتظر. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لبا. حق کا معنی سچائی بھی لیتے ہیں، باطل ساری کی ساری نیکی، سب حقیقت مطلق. تو اقبال کہتے ہیں میرے سامنے حق ظاہر ہو گیا ہے. کل جال حق وضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل ختم ہو. کہتے آج میرے سامنے حق ظاہر، اور حق کے سارے اسرار ظاہر ہو گئے ہیں، اس کے سارے راز میری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور پھر با نگاہ من کند دیدار خیش، اور حق میری نگاہوں سے اپنا دیدار کر رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے اپنی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کر، خدا میری نگاہوں سے میرا دیدار کر. جب انسان کی بصیرت اتنی ہو جائے، اس کی بصیرت جو ہے وہ حقیقت مطلق کو پہنچ جائے، تو پھر حقیقت اس کو دیکھتی ہے اس کی نگاہوں سے. کہتے ہیں میں اتنی پرفیکشن کی طرف پہنچ گیا ہوں کہ میں اتنا اپنے آپ کو کر دیا ہے، کمال پہ لے آیا ہوں کہ آج حقیقت جو ہے، حقیقت مطلق، حقاق، وہ میرا مشاہدہ میری آنکھوں سے کر رہا ہے. حق با نگاہ من، میری نگاہوں سے. با نگاہ من کو نہ دیدار خیش، اللہ اپنا دیدار کر رہا ہے. کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفہ. میں تو چھپا ہوا خزانہ، میں تو پہچاننا چاہتا تھا. آج میں نے وہ نگاہیں پیدا کر دی ہیں جن نگاہوں نے مجھ کو پہچان لیا. آج میری حقیقت جو ہے، حقیقت مطلق، وہ منکشف ہو گئی. میں زیادہ تو نہیں آج صوفیاء کے وہ رنگ میں رنگا گیا. اچھا، دیدنش افسود نے بھی کاستن، دیدنش از قبر تن برخاستن. اس کو دیکھنا، حق کو، خدا کو دیکھنا. افزود نے بھی کاستن، افزودن بڑھنا، افزائش، وسعت، بڑھاوا. بی کاستن کمی کے بغیر، کاسٹ کم و کاسٹ. کہتے ہیں اب میں اتنی اپنے آپ کو وسعت کی طرف مائل محسوس کر رہا ہوں کہ میں بالکل دوبارہ واپسی کا امکان نہیں ہے. خدا جب نظر آ جائے تو انسان اپنے آپ کو پھر وسعت میں پاتا ہے، جو لا منتہا ہے، لا یزال ہے.
اور دیدنش از قبر تن برخواستن، اور خدا کو دیکھنا جسم کی قبر سے اٹھ کھڑا ہونا ہے. خدا کو تب دیکھو کہ جب قیامت آ جائے گی. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبریں ہیں نا جن کے اندر ہم پھر رہے ہیں، مرے ہوئے ہیں. اسی جاوید نامہ میں انہیں پڑھایا تھا نا، حلاج نے کہا تھا کہ یہ موئی قوم تھی، مری ہوئی قوم. ٹھیک، میں ان کو زندگی کا پیغام دے رہا تھا. مردے را دادم من پیغام حیات، میں نے ان کو کہا زندہ ہو جاؤ. ٹھیک. اور اقبال کہتے ہیں، اقبال کو بھی کہتے ہیں حلاج کہ انچ من کردم تو ہم کردی بہتر، جو میں نے کیا تھا تو بھی تو وہی کر رہا ہے. ڈر میں شری بر مردے آ مردی بترس، اس قوم کے مردے جو ہیں ان کے اندر تم نے حشر برپا کر دیا. یہ نقطے جو میں بیان کر رہا ہوں زاہد، یہ میں بیان کر چکا ہوں. میں آج یہ چونکہ اخیر پہ پہنچ رہے ہیں تو میں آج اس کو سمیٹ رہا ہوں. جسم کی قبر سے اٹھ کھڑے ہونا کفن جاڑتے ہوئے. اور پھر کہتے ہیں عبد و مولا در کمین یک دیگر، ہر دو بی تابند از ذوق نظر. عبد انسان، مولا مالک لارڈ، در کمین یک دیگر، ایک دوسرے کے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بندہ خدا کو تلاش کر رہا ہے، خدا بندے کو تلاش کر رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ صوفیاء کا آخری عبد و مولا در کمین یک دیگر، بندہ بھی خدا کو پانے کی کوشش میں ہے، خدا بھی بندے کو پانے کی کوشش. عبد و مولا، کمین گھات لگا کے بیٹھ جانا، اور ہر دو بے تابند از ذوق نظر، اور بندہ اور خدا دونوں بے تاب ہیں ذوق نظر سے. دونوں جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے میں نے جو جہان بنا دیا ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو پہچاننے کا مقصد پا لیا؟ اور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو دیکھ. ہر دو بے تاب انداز ذوق، دونوں جو ہیں ذوق نظر کی وجہ سے بے تاب ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں زندگی ہر جا کے باشد جستجوست، حل نشد نقطہ من سیدم کے اوست. زندگی ہر جا کے باشد، زندگی جہاں بھی ہو، جستجو کا نام ہے. تلاش ہے نا زندگی. جیتے ہو تو جستجو میں رہتے ہو، اور اگر جستجو نہیں ہے پھر مردہ. بچہ ہے نا چھوٹا سا، اس کو دیکھنے وہ بھی جستجو کرتے، گرم چیز کو ہاتھ لگاتے پیچھے ہٹتے، پھر منہ میں ڈالتا ہے، میٹھی چیز لگے تو کھا جاتا ہے، کڑوی لگے تھوک دیتا ہے. یہ ہے نا جستجو. بڑا ہوتا ہے پھر بھی وہ جستجو کرتا ہے آگے، اب چیز بہتر ہے کہ بری ہے. زندگی ہر جگہ باشد جستجو، حل نہ شد ان نقطہ، یہ نقطہ کبھی حل نہیں ہو سکا. من سے آدم کے اوس، کیا میں شکار ہوں یا خدا شکار ہے؟ اقبال نے تو کمال کر دیا نا پیام مشرق میں، جہاں کہا ہے کہ دردشت، کہتے ہیں کہ دردشت جنون من جبریل زبون سیدی، میرے جنون کے ڈیزرٹ میں، صحرا میں جبرائیل جو ہے وہ ایک معمولی سا شکار ہے. یزدان پہ کمند داور، ای ہمت مردانہ، اے مردانہ ہمت، اللہ پہ بھی کمند ڈال دو، اس کو بھی شکار کر. اب یہاں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں شکار ہوں کہ وہ شکار. یہ حل نہ شد ان نقطہ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اقبال نے کہا. حل نہ شد ان نقطے من سیدم کے اوس. اور پھر فرماتے ہیں عشق جان را لذت دیدار داد، بازبانم جرأت گفتار داد. عشق نے جان کو دیدار کی لذت عطا کر دی ہے، بازبانم میری زبان کے اندر جرأت گفتار داد، گفتار کی جرأت عطا کر دی ہے، میں بات کر سکتا. چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کر دے کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند. یہ عشق نے مجھے جرأت عطا کی. معزز خواتین و حضرات، یہ کمال ہی اقبال کا کیا، وہ ساری فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ خود ہی کے اس مقام پہ پہنچ جاؤ جہاں تم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتے. یہ چیز میں نے آپ کو کہی تھی اس لیکچر کے آغاز میں، اور یہی ہے کہ عشق جھنڈا لذت دیدار داد، جان کو اس نے دیدار کی لذت عطا کر دی. بازبانم جرأت گفتار داد، اور زبان کے اندر گفتار کی جرأت. ان دو عالم استو با نور و نظر،
اند کی ان خاک دانی را نگر، ای دو عالم از تو با نور و نظر، اے کہ دونوں جہان از تو با نور و نظر، تیری وجہ سے نور میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور نظر کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہے تمہاری اند کی ان خاک دانی را نگر، تو اللہ سے اقبال کہتے ہیں کہ اند کی تھوڑا سا اندک، تھوڑا سا ان جہانی را نگر، اس دنیا کو بھی دیکھنا جو دنیا میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، جس کا حال بڑا مندہ ہے، جہاں لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اور کیا ہے وہاں پہ بندہ آزاد را ناسازگار، بر دمد از سنبل انی شخار، وہ جہان جو ہے یہ دنیا کا آزاد بندے کے لیے ناسازگار ہے، بندہ آزاد کے لیے یہ جہان ناسازگار ہو گیا۔ بندہ آزاد را آید گران زیستن اندر جہان دیگران، آگے چل کے وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں بردمد از سنبل انی شخار، اس کے سنبل، اس کی کونپلیں اس جہان کی، اس کی شگوفے، ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ خار، کانٹا اور نیش اس کا ڈنک، کانٹوں کے ڈنک جو ہیں اس جہان کے کونپلوں سے پھول رہے ہیں، پھول نہیں نکل رہے، پھوٹ رہے ہیں، یہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور یہ خارزار ہے یہ جہان جس کے اندر نیش ہے۔ غالباً غرقند در عیش و طرب، کار مغلوباً شمار روز و شب، جو غالب ہیں غرقند در عیش و طرب، عیش بھی کر رہے ہیں اور گیت بھی سن رہے ہیں، طرب، موج ہے موج ان کرپٹ لوگوں کی، ان بدماشوں کی جو لوٹ کے کھا گئے، اور پھر اقتدار قائم کر لیا سیاست کی نام پہ، غالباً غرقند در عیش و طرب و کار مغلوباً، اور جو مغلوب ہیں شمار روز و شب، وہ دن اور رات کو گنتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رات کدوں ختم ہوئے گی، وہ دن کب آئے گا، اور یہ چیز کے اوپر کیا ہے؟ ملوکیت ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ملوکیت کا تعلق بادشاہت کے ساتھ تو تھا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا ہادم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، ہے تو وہی چیز نا، ملوکیت ہے نا، باپ کے بعد بیٹے نے حکمران بننا ہے، بیٹی نے بننا ہے، اسی خاندان نے چلنا ہے، یہ ملوکیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر، از ملوکیت جہان تو خراب، تیر شب در آستین آفتاب، اے اللہ ملوکیت کی وجہ سے تیرا جہان خراب ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں رہا، اور تیر شب در آستین آفتاب، اور آفتاب کی سورج کی آستین میں اندھیری رات ہے، سورج تو تم نے چمکایا ہوا ہے، سب کچھ ہے، جلوے تیرے موجود ہیں، لیکن اس کی آستین کے اندر بھی اندھیری رات چھپی ہوئی، اور اس ملوکیت نے تیرے جہان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ ضرور خطبہ سنیں، اگر آپ کو موقع ملے، انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے میرے دونوں خطبے ملوکیت پہ، میں نے 3 خطبے دیے تھے، ایک میں نے دیا تھا جم خانہ میں، وہ تو انٹرنیٹ پہ نہیں ہے، ایک دبستان اقبال کا خطبہ بھی انٹرنیٹ پہ ہے، اور ایک میرا خطبہ اقبال اکیڈمی کا بھی انٹرنیٹ، ملوکیت، اقبال اور ملوکیت، اور میں اس کو مسلسل دینا چاہتا تھا خطبات کو، لیکن کسی وجہ سے میں پھر اکیڈمی کو کہوں گا کہ اس کو میرے اگلے خطبات جو ہیں ملوکیت پہ جاری رکھیں، کیونکہ جب تک آپ ملوکیت پہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک اقبال کے نظریے کو نہیں سمجھ سکے۔ از ملوکیت جہان تو خراب، تیر شب در آستین آفتاب، دانش افرنگیان غارت گری، دیرہا خیبر شد از بی حیدری، افرنگیوں کی دانش، ویسٹ یورپ، فرانک، میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ جب مسلمانوں کی جنگیں ہوئی تھیں ان کے ساتھ صلیبی، تو چونکہ فرانس سے آیا تھا پوپ اس وقت، تو اس وقت ان کو فرانک کہا تھا، فرانک اور فرانچ، تو اب اس سے مراد ویسٹ یورپ ہے، وہ تمام اقوام، کیونکہ فرینچ بولنے والے آپ کو پتہ ہے بیلجیم بھی آدھا فرینچ بولتا ہے، سوئٹزرلینڈ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرینچ، جرمن، فرینکفورٹ اٹلی میں، جرمنی میں ہے، لیکن فرینکفورٹ ان کا قلعہ،
تو فرنگ اس ویسٹ یورپ کو جنرلی کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دانش افرنگیوں کی دانش جو ہے غارت گری، لوٹ مار اور تباہی اور بربادی ہے، اور دائی رہا خیبر شدت بھی حیدری. چونکہ ہمارے پاس کوئی حیدر نہیں ہے، اس لیے جو مندر تھے دیر شرک کے مندر، وہ خیبر کے قلعے بن گئے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو بھی کفر اور شرک کے معبد تھے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ قلعوں کی شکل اختیار کر، اور ہمارے پاس کوئی حیدر نہیں ہے جو اس خیبر کو توڑ سکے. یہ ایکچوئل اقبال کا نظریہ ہے کہ کہتے ہیں ان کے گویت لا الہ بھی چورا ایست، فکر شز بھی مرکزی آوارہ ایست. جو لا الہ کہتا ہے وہ سب سے زیادہ بے چارہ ہے، جس کا چارہ ہی نہیں ہے، جس کے سامنے راستہ ہی نہیں ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی فکر شز بھی مرکزی آوارہ ایست، اس کی سوچ مرکز نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ ہو گئی. مسلمانوں کا کوئی مرکز ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا تھا نا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے ایک قوم ہے. جب مسلمانوں کی باری آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے کبھی اکٹھا ہونا ہی نہیں. یہی ہے نا حالات. 10 سال میں نے عربوں میں گزارے. کہتے ہیں نمازیں پڑھتے جائیں، روزے رکھیں، حج کریں، اللہ اللہ کریں، کون روکتا ہے؟ اور کوئی نہ بات کرے، جو مرضی ہم امریکہ کو خدا ماننے، جو یہ چیز پہ نہ بولیں. بس اب اسلام نماز کی حد تک ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، بولنا نہیں ہے. انفرادی یا جو بھی مذہب جسے کہتے ہیں نا، وہ رہ گیا ہے. اصل جو باطن ہے وہ دین کا ختم کر دے. ان کے گویا لا الہ بیچارہ ایست، اور فکرش از بھی مرکزی آوارہ ایست، اس کی سوچ مرکز نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ بکھر گئی ہے. ہر بندہ امیر المومنین ہے، ہر بندہ جہاد کا فتویٰ دے سکتا ہے. یہ ہے بے مرکزی کی وجہ سے سوچ جب آوارہ ہو جائے. جب ایک مرکز ہو، ایک سوچ ہو، تو پھر جہاد کرنے کا حق پہنچتا ہے اولو الامر کو، جو اس مرکز کی ایک مرکز ہو. جب تو مرکز ہی نہیں ہے، فرنچائز ہو گیا نا جہاد بھی. یہ ہوا ہے نا فکر شز بھی مرکزی آوارہ. آگے فرماتے ہیں حضرت اقبال کہ 4 چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے لیے لعنت ہے. اب یہ سننا تھا کان کھول کے، میں نہیں کہہ رہا. حضرت فرماتے ہیں 4 مرگ اندر پئیے ان دیر میر. یہ جو دیر سے مرنے والا ہے، یہ ساری مصیبت مشکل، اس کے پیچھے اندر پئی، اس کے پیچھے 4 قسم کی موتیں ہیں. ایک سود خور ہے بینک، ایک والی ہے گورنر، اور ایک ملا ہے اور ایک پیر ہے. 4 جونکیں چمٹی ہوئی، 4 موتیں ہیں. اور اگر ہم خدا را اپنے نظریات کو کھول کے دیکھیں تو اقبال نے غلط تو نہیں کہا. اور ان 4 میں سے جس کو بھی ہم خطاب کریں گے، کیوں جی، جس سے بھی بات کریں گے، ہر بندہ اپنا دفاع کرے گا، اپنا کرے گا نا. ملا کے پاس ایک ہتھیار ہے، اس نے آپ کو کافر بنا دینا ہے، والی نے آپ کو قید کر لینا ہے، سود خار نے آپ کی ساری دولت لوٹ کے آپ کو کنگال کر کے عدالت نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور پیر صاحب کے پاس تو وہ ہے نا بخشش فیصد، سجدہ بھی کرا لے گا اپنے پاؤں کے سامنے. اقبال کہتے ہیں یہ 4 موتیں تمہیں جو ہے نا مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور پھر اللہ کو کہتے ہیں اقبال ان چنین عالم کجا شایان تست، آب و گل داغی کے بردامان تست. اے اللہ اس طرح کا جہان تیرے شایان شان کیسے ہے؟ اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں نا. ان چنین عالم کجا شایان تست، اے اللہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا جہان. اور آب و گل داغی کے بردامان تست، آب پانی اور مٹی کا بنا ہوا یہ جہان.
ایک ایسا داغ ہے جو تیرے دامن پہ لگا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کہہ گیا اقبال؟ جو ہی ہے چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال. کر دے کوئی اس بندہ ہے گستاخ کا منہ بند. اب اقبال نے جب اللہ کے خطاب کیا ہے، اب جمال کی آواز آتی ہے خدا کی کہ میری بھی سنو، شکوہ تو تم نے کر لیا ہے، اب جواب شکوہ یہ ہے کل کے حق از نقشہ یہ خوب و زشت، ہرچہ مورا سازگار آمد نوشت، حق کا قلم از نقشہ یہ خوب و زشت. اس قلم نے اچھے نقوش بھی کیے ہیں پینٹ اور برے نقوش بھی. جب آپ تصویر کشی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھے عناصر بھی ہیں اور برے عناصر بھی ہیں، کالا رنگ بھی ہے اور سفید بھی ہے. تو حق کے قلم نے اس خوب و زشت نقوش کو اکٹھا کر کے ان کی مختلف آمیزش کر کے جو آپ کے سامنے تصویر کشی کی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر چیز مارا سازگار آمد نوشت، جو ہمارے سازگار تھا ہم نے لکھا ہے. جو ہم نے بنائی ہے دنیا یہ ہمارے سازگار تھی. یہ مت کہو کہ یہ سازگار نہیں تھی. تیرے سازگار ہو تو اپنے آپ کو بدل. ہم نے تو دنیا جو ہے صحیح لکھی ہے. چیس بودن دانی ہے مرد نجیب، از جمال ذات حق بردن نصیب. بودن ہونا، اے مرد نجیب، اے نجیب مرد، اے باعزت انسان، اے صاحب وقار انسان. ہونے کا نام کیا ہے؟ زندگی کا نام یا اپنے وجود کا نام. از جمال ذات حق، حق کی ذات کے جمال سے بردن نصیب، اپنا حصہ پانا ہے. کیا تو نے خدا کے جمال سے اپنا حصہ پایا؟ اگر تم شیطان کی تاریکیوں میں جی رہے ہو سائے میں، تم نے اپنا حصہ تو نہیں پایا. نور حق کے اثرات ہی تم پہ نہیں ہوئے اور تم تو پھر اس ہست و بود کے عالم میں آئے ہی نہیں. آفریدن جستجو یہ دلبری وانمودن خیشرا بر دیگری. اور پھر موجودگی کا، وجود کا احساس کیا ہے؟ ایک دلبر کی جستجو کو پیدا کرنا، ایک محبوب کے تصور کو اپنے دل میں بسا لینا. اور وانمودن خیشرا بر دیگری، وانمودن اپنے آپ کو ظاہر کرنا کھول کے، بر خیشرا بر دیگری دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا دینا. جب تک اپنا جلوہ نہیں دکھاؤ گے، اپنی ہستی کو چھپا کے رکھو گے، آپ کی واضح نہیں ہوگی، تو پھر آپ زندہ ہی نہیں ہو. اب اقبال فرماتے ہیں ان ہمیں ہنگامہ یہ ہست و بود بھی جمال معنی آیت در وجود. یہ ہست و بود کے تمام ہنگامے ہمارے جمال کے بغیر وجود میں نہیں آتے. جمال ذات کا ادراک، ہماری خوبصورتی، ہماری میجسٹی، اس کے بغیر یہ ہست و بود تو سامنے نہیں آ سکتا. اب بھی جمال معنی اور یہ در وجود، زندگی ہم فانی ہو ہم باقی است. ان ہمیں خلاقی و مشتاقی است. زندگی فانی بھی ہے اور بقا والی بھی ہے. ہے کیا؟ یا مشتاقی ہے یا خلاقی ہے. مشتاق ہونا، سراپا جستجو ہونا، اشتیاق ہونا. خلاق آپ کے اندر تخلیق کی قوت ہونا. اور ایک کسی اور نے نہیں کہا، ہر کے اورا قوہ تخلیق نیست، جس میں تخلیق کی طاقت نہیں ہے. پیچھے ما جز کافر و زندیق نیست. ہماری نگاہوں میں کافر اور زندیق سے بھی برا ہے. زندگی میں یا مشتاقی ہے یا خلاقی ہے، یا جستجو ہے یا ایجاد ہے، لذت ایجاد کسی چیز کو آگے لانے کی. اور پھر فرماتے ہیں حضرت زندائی مشتاق شو خلاق شو، ہم چون ماں گیرندہ افلاق شو. اگر تو زندہ رہنا ہے تو مشتاق بھی ہو جا اور خلاق بھی ہو جا. ہم چون ماں، اللہ کہتے ہیں میری طرح گیرندہ افاق شو، اس جہان پہ قابض ہونے کے قابل ہو جا. گیرندہ، اس کو لے، اپنی آغوش میں لے لے. خدا کا نائب اگر ہے تو ثابت کر اس دنیا پہ اپنی حکمرانی کر کے. دارشکنن رو کے نو یہ سازگار از ضمیر خود دیگر عالم بھی اور.
وہ جو تمہیں سازگار نہیں ہے جہان، جہان آیا بتومی سازت، کیا یہ جہان تیرے سازگار ہے؟ گفتند نمی سازت، گفتند کے برہم زن، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، میں نے کہا میرے سازگار نہیں ہے، اللہ نے کہا اس کو توڑ دے، نیا بنا دے۔ اور یہاں بھی وہی چیز کہتے ہیں، دارشی کا انرا توڑ کے رکھ دے، انرا کے نایت سازگار، جو تیرے سازگار نہیں ہے، از ضمیر خود دیگر عالم بیار، اپنے ضمیر سے، اپنے کانشنس سے، اپنے اندر سے ایک نیا جہان پیدا کر لے۔ اور پھر فرماتے ہیں بندہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے والا شعر ہے، بندہ یہ آزاد رہو یدگران، زیستن اندر جہان دیگران، دوسروں کے جہان میں رہنا بندہ آزاد کو بڑا مشکل ہوتا ہے، جی نہیں سکتا کسی اور کے جہان میں جہاں غلامی ہے۔ بندہ یہ آزاد رہا یدگران، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ماجز کافر و زندیق نیست، جس میں تخلیق کی قوت نہیں، اپنا جہان آپ بنانے کی، ہماری نظر میں کافر اور زندیق سے برا ہے۔ جس نے زندیق کا پڑھنا ہے میری کتاب کو پڑھو، کھل کے آئے گا سارا راز، بڑے لمبا میں نے چیپٹر لکھا، یہ کہاں سے آیا تھا زندیق؟ پیچھے ماجز کافر و زندیق نیست۔ زندیق کا جو قانونی معنی جب انہوں نے عثمانیوں نے کہا تھا کہ اس کو واضح کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو اتنا بڑا دین کا دشمن ہو جائے اور نظریات کا، روحانی خدا کے نظریات کا، کہ اس کی سزائے موت ہو، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے قانونی وضاحت کی تھی۔ جب یہ لفظ زندقہ کا اسلام سے پہلے کا آیا، میں نے وہ بھی ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، پورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز ما سوائے کافر و زندیق نیست۔ ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کو قابل سزائے موت سمجھتے، جس میں قوت تخلیق نہیں۔ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے گاؤں میں تو بابے بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، وہ دھاگا پکڑ کے اس کی ڈوری ایسے کچھ تو کرتے، قوت تخلیق، کچھ کرو، نہیں ہے تو پھر کافر اور زندیق ہو، اس سے بڑھ کے میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اقبال کہتے ہیں، یہ اقبال اللہ کی زبان سے کہہ رہے ہیں، از جمال ما نصیب خود نہ برد، از نخیل زندگان بر نہ خورد۔ جو ایسا شخص جس میں تخلیق کا نہیں ہے، اس نے ہمارے جمال سے اپنا حصہ نہیں پایا۔ از نخیل زندگانی، اور زندگی کے نخیل سے، زندگی کے درخت سے بارنا خورد، اس نے پھل نہیں کھایا۔ آپ بابل میں چلے جائیں، آج بھی بابل کے کھنڈرات میں، کیوں جی ڈاکٹر صاحب ٹری آف لائف ہے نا کھنڈرات کے اندر، ہے نا، نخیل زندگی، زندگی کا درخت۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں نے زندگی کے درخت کو پڑھا، دیکھا اچھی طرح، تو مجھے ڈی این اے کے اسٹرکچر کی طرح لگا۔ میں نے اپنے ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں بہت پہلے، آج میں 1993 میں شاید کہا تھا، اس وقت بھی بابل کے لوگوں نے اس کو، جس کو زندگی کے درخت، وہ جو ڈی این اے کا وہ درخت ہے، وہ جو کھوپڑے ہیں، وہ جو لائف کا درخت ہے، وہ بڑا اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس کو از نخیل زندگانی بارنا خورد، کہ ان لوگوں نے اس سے اپنا پھل نہیں کھایا۔ وہ جو تسلسل ہے کائنات کا، زندگی کی حقیقت جو ہے، یہ ان پہ کبھی منکشف ہی نہیں ہوئی، جو اللہ کے جمال سے جس کو نصیب حاصل نہیں ہوا، جس کی اللہ نے آنکھیں باندھ ہیں جن کی۔ تو پھر فرماتے ہیں، مرد حق برند چن شمشیر باش، خود جہان خویش را تقدیر باش۔ مرد حق، اللہ خود کہتا ہے اقبال کو، اے مرد حق، برندے کاٹ دار، بریدن برندے چن شمشیر باش، تلوار کی طرح کاٹ دار ہو جا، اور کیا ہو جا؟ خود جہان خویش را تقدیر باش، اپنے جہان کی خود ہی تقدیر بن جا۔ اللہ جی قدر افعال، وہی جہاں ہے تیرا، کہا نا، اقبال نے کہا اسی کتاب میں، خلق کو تقدیر و ہدایت ابتداست، پیدائش، خلق، تخلیق اور تقدیر اور ہدایت ابتدا ہے، رحمت للعالمین انتہاست، انتہا اس کی رحمت۔ اللہ دی خال وہ جو قدر فہدہ، بڑا وہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت سب سے امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ کی جو پلاننگ ہے، آپ کا جو منصوبہ بندی، تقدیر وہ ہے کہ جو تقدیر بدل جائے،
اس کی وضاحت عمر فاروق نے کی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جا رہے تھے وہ باپ پھیلی ہوئی تھی مواس میں, انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں واپس. حضرت وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جنرل تھے ادھر کے شام میں امواس کے علاقے میں. انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں, میں ہی آگے مر جاؤں تو پھر اس وبا کو قابو کس نے کرنا ہے؟ ایک تقدیر سے چن گئی ایک تقدیر خون گردد جگر. اقبال کہتا ہے اگر ایک تقدیر سے آپ کا خون جگر جو ہے خون ہو جائے, خاص حق حکم تقدیر دیگر, اللہ سے ایک اور تقدیر ہے وہ مان لیں. زان کے تقدیرات حق لامنتہاس, اللہ کی تقدیریں بالکل لامنتہا ہے. ایک تقدیر پہ کبھی قناعت نہ کرو. اب کہتے ہیں خود جہانے کی اشرا تقدیر باش. یہ اللہ کی جب آواز آئی تو اقبال کہتے ہیں شیش آئین جہان رنگ و بو, اے اللہ اس رنگ و بو کے جہان کا آئین کیا ہے؟ جز کیا بے رفت می نویت بجو, ماں سوائے اس کے جو پانی گزر جاتا ہے وہ ندی میں واپس نہیں آتا. یہی ہے نا اے خدا تیرے جہان کا آئین. پھر کہتے ہیں زندگانی راسر تقرار نیست, فطرت افوگر تقرار نیست. زندگانی جو ہے اس کو تکرار کا سرا نہیں ملتا. کبھی زندگی واپس آتی ہے, کبھی کبھی سوچا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا دنیا میں, بچہ ہو جاؤں گا, پھر بڑا ہوں گا. سر تکرار تو نہیں ہے نا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فطرت زندگی کی جو فطرت ہے خو کرے اس عادی نہیں ہے تکرار کی. آگے کیا فرماتے ہیں زیر گردن رجت اورا نارواس چون ز پا افتاد قومی برنخاس. اب وہ بندے سے قوم کی طرف آ گئے. ایک بات کہتے ہیں کہ زیر گردون آسمان کے نیچے رجت واپس لوٹنا, پورا نارواس اس کو ناروا ہوتا ہے. قومیں خی اقبال کہتے ہیں جو ختم ہو گئی وہ اللہ میاں ختم ہو گئی. رجت پورا نارواس, اس کو رجت جو ہے واپسی ہے ہی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں کہ چون سے پاؤں افتاد قومی, جب کوئی قوم اپنے پاؤں سے نیچے گر جائے, قومی برنا خاص پھر کبھی اٹھ نہیں کھڑی ہوئی. فرماتے ہیں ملتی چن مرد کم کی عزت قبر, جب قوم مر گئی تو قبر سے کم ہی زندہ اٹھتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں چارہ یہ چیز غیرت قبر و صبر, تو اس کا چارہ کیا ہے سوائے قبر کے, اور باقی جو پیچھے رہ گیا صبر کرے. حالانکہ اقبال نے ایک اور موقع پہ کہا ہے کشمیریوں کے بارے میں, بادشاہ بینی کے بھی آواز سور ملتی برخیزت از خاک قبور. تھوڑی دیر ٹھہرو اور دیکھنا کہ اسرافیل کی سور بگائے بغیر ایک قوم جو ہے وہ قبروں کے اندر کفن جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوگی. کشمیر کے بارے میں, کسی اور کے بارے میں, کشمیریوں کا, اور میں بتا چکا ہوں یہ اسی کتاب میں کہا ہے. اور اب اللہ کی آواز آتی ہے اقبال کے جواب میں, جواب شکوہ, زندگانی چی نیس تقرار نفس اصل از حی و قیوم است و بس. زندگی سانسوں کے تکرار کا نام نہیں ہے. زندگانی نیست تکرار نفس اصل او از حی و قیوم است و بس. زندگی کا اصل جو حی و قیوم کے ساتھ. اقبال کی کہتے ہیں کہ اگر آپ بالکل انسان کامل بن جائیں تو آپ بھی حی و قائم ہو جاتے ہیں. پیچھے ان نور اربمانی استوار, حی و قائم چون خدا خود را شمار. اللہ تو حی و قائم ہے ہی, آپ نے اگر حیات جاودان پانی ہے تو اس کے لیے بڑی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف جواب, زندگانی نیست تقرار نفس اصل ہو از حی و قیوم است و بس. قرب جان بان کے گفت انی قریب از حیات جاودان بردن نصیب. جان کا قرب کیا ہے, ان کے گفت انی قریب. جب قرآن میں کہہ دیا انی قریب, جب مجھے پکارو گے تو میں قریب. تو انی قریب کا لفظ جو ہے کیوں میں نے کہا کہ میں آپ کے اتنا قریب, اس لیے از حیات جاودان بردن نصیب, اللہ کے اتنا قریب آ جاؤ. اور اللہ کی جو خصوصیات ہیں حیات جاودان, اس کی صفات, اس میں سے اپنا حصہ پا لو. انسان کو اقبال نے بندہ مولا صفات کہا ہے نا, کہا ہے نا بندہ, لیکن مولا صفات بھی کہا ہے. بندہ ہے مولا صفات, کہ وہ صفات جو ہیں آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, لیکن خدا کی صفات کو تو آپ اپنا سکتے ہیں.
اگر وہ رازق ہے تو آپ بھی رزق دے سکتے، وہ علم دیتا ہے تو آپ بھی علم دے سکتے، وہ شفا دیتا ہے تو آپ بھی شفا. تو اس کی ذات کی جو خوبیاں ہیں، جمال، صفات، اس سے اپنا نصیب حاصل کرنا. اور فرد از توحید لاہوتی شود، ملت از توحید جبروتی شود. انسان اگر توحید کا قائل ہو جائے تو وہ لاہوتی ہو جاتا ہے. اے طاہر لاہوت، وہ جو لاہوت کا تصور ہے، میں آج جاننا نہیں چاہتا ناسوت جبروت اور ناسوت جبروت لاہوت ہاہوت. میں نے وہاں پہ آپ کو دیا تھا کھانا، ادھر یاد ہے نا، فوٹو تصویریں بنائی ہوئی تھیں ادھر دبستان اقبال میں، وہ ہے لیکچر میرے پاس، وہ بھی تصوف کا ایک پورا، اس پہ پورا گھنٹہ لگ جاتا. اسی اگر میں تصور میں لاہوت کا آخری مقام. جبروت یہ کہتے ہیں نا، وہ طاقت. قوم کے پاس اگر ہو جائے تو قوم جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ پھر لاہوتی ہو جاتا ہے، طاہر لاہوتی ہو جاتا ہے. فرد از وحی صاحب جذب کلیم، انسان اس کی وجہ سے جذب کلیم، موسیٰ کے جذب کا صاحب ہو جاتا ہے. اور ملت از وحی وارث ملک عظیم، قوم اگر ہو جائے تو بہت بڑی مملکت کی وارث ہو جاتی ہے، اس کو جمشید کی بادشاہت مل جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت کہ ملت با یزید و شبلی و بوذر ازوست امتان رت تغردو سنجر ازوست. اللہ کا جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اس کا جمال نظر آتا ہے با یزید اور شبلی اور بوذر کی شکل. کیا کہا ہے انہوں نے کہ وہ جو جلال کی نام با یزید، یہ میں آپ سے نکلوانا چاہتا ہوں. دس از ایکچولی جلال اور جمال. اسی کی وجہ سے جب اس کو نصیب ملتا ہے تو پھر با یزید بھی پیدا ہوتے ہیں، شبلی بھی پیدا ہوتے ہیں، جنید بغدادی بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر تغرل اور سنجر بھی پیدا ہوتے ہیں. بی تجلی نی سادم را ثبات جلوہ یہ ماں فرد و ملت را حیات. اب تجلی جو ہے خدا کی، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کو فلسفہ اشراق نے وضاحت کی ہے. اور میں نے جو کتاب میں اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ میں اس پہ لکھا ہے باب پورا، یہ شہاب الدین سہروردی اور فلسفہ اشراق پہ، اور ایک اور کتاب میں بھی میں نے فلسفہ اشراق پہ بحث، وہ ہے تجلی، نور ایلومینیشن، جلوہ. خدا کا جب جلوہ ہو جائے تو پھر یہ باطل کی تاریکی مٹ جاتی. اقبال نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں جب یہ فلسفہ اشراق کا ذکر کیا ہے، شہاب الدین سہروردی کا، تو اقبال نے کہا یہ اصل زرتشتی جو نظریات تھے نور کے، ان کا حیا تھا. میں نہیں کہتا کہ حیا تھا، لیکن پہلے ادیان میں بھی کچھ حقائق سچائیاں تھیں نا، جن کو یہ واپس لے آئے شہاب الدین اور اسلام کے رنگ میں اس کو انہوں نے پیش کیا. خدا کی جب تجلی ہو جائے تو پھر جہان کے اوپر کوئی نور چھا جاتا ہے. اس کو پھر میں آگے بہت سے اشعار ہیں کہ نظر بخیش چنان بستام کے جلوہ یہ دوست جہان بے گرفت و مرا فرصت تماشا نیس، جو میں نے حلاج کا وہ شعر پڑھا تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کہ بی تجلی نیس آدم رس، تجلی کے بغیر آدم کو ثبات نہیں ہوتا. جب آپ اپنے آپ کو اتنا پختہ کر دیں کہ اللہ کا جلوہ آپ کے سامنے آ جائے، پھر آپ یقین کی کیفیت پہ آ جاتے ہیں، اور جب یقین آ جائے تو پھر آپ ثبات کی کیفیت پہ آ جاتے ہیں. حیرت میں ثبات تحرک ہے، ثبات تو نہیں ہے. بی تجلی نیست آدم را ثبات جلوہ یہ ماں. خدا کہتے ہیں کہ ہمارا جب جلوہ ہوتا ہے فرد و ملت را حیات، قوم کی بھی زندگی ہے، فرد کی بھی زندگی ہے. ہر دو از توحید می گیرد کمال زندگی ان را جلال ان را جمال. دونوں جو ہیں انسان اور اقوام، وہ توحید سے ہی اپنا کمال پاتے ہیں. اس پہ اگر خطبہ سننا ہے تو پھر میرا انٹرنیٹ پہ آپ سن لیں، اقبال اور توحید. یہ میرا پہلا خطبہ ہے جو میرا خیال پہلا تھا جو میں نے دبستان میں دیا تھا. میرا زرتشتی روایت پہ تھا اقبال اور زرتشتی. دوسرا خطبہ تھا توحید پہ. ٹھیک، توحید پہ میں ابو ظہبی میں میرا خطبہ ہے، وہ بھی مل جائے گا. یہ بڑے اہم نکات میں نے ان چیزوں پہ خطبات دیے ہیں جن پہ دوسرے لوگوں نے نہیں دیے،
کہ میں ہدایت انہیں میں دیا ہے نا جو نظر سے اوجل ہیں. تو توحید کے خطبے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں کہ توحید جو ہے دونوں چیزیں قوم اور ملت اور انسان یہ توحید سے کمال پاتے ہیں. زندگی ان را جلال ان را جمال. اس کے لیے زندگی جلال کا نام ہے, اس کے لیے جمال کا نام. انسان کو جمال چاہیے اور قوم کو جلال چاہیے. قوم کو طاقت چاہیے, انسان کو جمال. آگے فرماتے ہیں حضرت اقبال ان سلیمانی اس ان سلمانی اس ان سراپا فقر ان سلطانی اس. جلال کیا ہے؟ جمال سلیمانی ہے, طاقت حضرت سلیمان کی طرح. اور جمال کیا ہے؟ سلمان فارسی ہو جاؤ. فقر ان سلیمانی است ان سلمانی است ان سراپا فقر ان سلطانی است. یہ سرا سے پاؤں تک فقر ہے اور وہ سلطانی. جب حضرت فوت ہونے لگے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تو دریا دجلہ کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتے تھے. تو ساتھ ہی ایک فوجی بہت بڑا ان کی گیریزن تھا. تو سب صحابہ کو جب پتہ چلا ان کو کہ حضرت بیمار ہیں, فوت ہو جائیں گے, تو فیصلہ کیا کہ جائیں گلدستے لے کے, جیسے فوجیوں کی ہوتا ہے طریقہ کار, تو حضرت کو سلامی پیش کریں اور جا کے ان کو کہیں کہ جی آپ بڑے عظیم تھے. تو پہنچ گئے اور حضرت نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں, بڑے زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آ کے حضرت کے سامنے آ کے حضرت رو رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے موت آ رہی ہے تو رو رہا. کہتے آپ کو موت آ رہی ہے تو آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت سلمان کا انتظار کر رہی. اللہ کے رسول سے فرمایا تھا مجھے اللہ نے حکم دیا سلمان سے محبت کرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس سے محبت. آپ جیسی ہستی. تو کہتے ہیں میرے پاس اب آپ کو کھلانے پلانے تو کچھ نہیں ہے, وہ دریا دجلہ بہہ رہا ہے, جاؤ جا کے پانی پی جاؤ. پی آئے. آپ نے فرمایا کہ پانی پی آئے ہیں. تو پانی کام ہوا ہے دریا کا, چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ چل رہا ہے. کہتے اللہ کی رحمت اور اللہ کا علم بھی ایسے ہے جتنا مرضی پی لو وہ چلتا رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں. اگلی بات انہوں نے کی, تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب. لگتا ہے کہ اللہ محمد سے ناراض تھا, آپ سے خوش ہو گیا. کہتے ہیں جی آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے محمد کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق میں. پیٹ پہ 2 پتھر تھے, کپڑوں پہ پابند لگے ہوتے تھے, کھانے کو ملتا نہیں تھا. ماشاء اللہ آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے, کیسے خوبصورت گھوڑے ہیں, کیسے خوبصورت کپڑے ہیں. تو لگتا ہے ان سے ناراض تھا, تم پہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بات نہیں, اللہ انہی سے راضی تھا. ان کا اصحاب ہی نہیں ہونا, تمہارا تو اصحاب ہوگا, اصحاب دینے جو ہے ہو کہ نہیں. یہ تھا فقر. وہ مطلب ان مسلمان کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان مثل دار امارت فقر رافزودان مثل سلمان در مدائن. یہ تھی سلمانی سوچ. اور آگے فرمایا ہے ان یکی رابین دین گردد یکی دار جہان با ان نشین با ان بزی. وہ جو ہے شخص وہ ان یکی رابیند, وہ صرف ایک خدا کو دیکھتا ہے. انسان سوائے ایک خدا کے کسی اور چیز کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں ہے توحید. اور قوم کیا کرتی ہے؟ ان گردد یکی, وہ ایک ہو جاتی ہے. اگر قوم انتشار کا شکار ہو جائے تو توحید نہیں ہوتی. اور یہ میں نے نہیں کہا, یہ اقبال نے کہا. توحید کا تصور ملت کی وحدت ہے. توحید ملت پڑھ لیں, ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اس کی طرف, رموز بے خودی کی طرف. توحید ملت وحدت, وحدت کا تصور, وحدت کی بنیاد. اگر آپ نے منتشر ہونا ہے, ایک دوسرے کو آگے لگانی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں حضرت کہ در جہان باون نشین بائن بزی, اور جہان میں اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کے ساتھ زندہ رہو. اللہ کے سب نے بیٹھ کے سجدے کرو اور قوم کے ساتھ زندہ رہو. اور پھر چیز ملت اے کہ کوئی لا الہ, اے کہ تو لا الہ کہہ رہا ہے, مجھے بتا کہ ملت کیا ہے. با ہزارن چشم رودن یک نگاہ, ہزاروں آنکھوں کے ساتھ نگاہ ایک ہونی چاہیے. با ہزارن چشم
جتنے لوگ ہو سب کی آنکھیں ہزاروں لاکھوں میں ہو لیکن تمہاری نگاہ ایک ہو. یہ ہے ملت، چیز ملت. اور لا الہ جو ہے نا وہ تمہاری بنیاد بن جائے. اہل حق را حجت و دعویٰ یکیس، خیمہ یہ ما جدا دلہا یکیس. اہل حق جو ہیں ان کی حجت اور دعویٰ ایک ہے، خیمے جدا جدا ہیں، دل ایک ہے. اور ذرہ از یک نگاہ آفتاب یک نگاہ شو تاش و دھک بھی حجاب. ذرہ از یک نگاہ آفتاب، جب ذرے پہ سورج کی نگاہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یک نگاہ ذرہ از یک نگاہ آفتاب یک نگاہ شو تاش و دھک بھی حجاب. ہر ذرہ جو ہے اس کی نگاہ آفتاب کے اوپر ہے. وہ سارے ذرے ایک سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس سورج سے چمک رہے ہیں. سارے ذرے ایک ہی سورج کے آئینے سے. تو تم جب قوم ہو ایک وحدت میں توحید کے ساتھ، قوم کے ساتھ، تمہاری نگاہ ایک ہونی چاہیے، ایک طرف ذروں کی طرح ایک آفتاب کی چمک سے چمکتے ہو. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یک نگاہی را بچشم کم مبین از تجلی ہائی ہے توحید استین. ایک نگاہ ہونے کو بچشم کم مبین، آنکھوں میں کم نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا. از تجلی ہائی توحید استین، کیونکہ یک نگاہی جو ہے وہ حق کی، توحید کی تجلی سے ہوتی ہے. توحید جو ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی انفرادیت ہے، اس کا منفرد ہونا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ملتی چنمی شود توحید مست قوت و جبرود می آیت بدست. جب ملت جو ہے توحید میں مست ہو جاتی ہے اس کو قوت بھی مل جاتی ہے اور جبروت بھی مل جاتا ہے. اور روح ملت را وجود از انجمن، روح ملت نیست محتاج بدن. ملت کی روح جو ہے اس کا وجود انجمن سے ہے، اکٹھ سے ہے، ایک مقصد کے لیے جمع ہونے سے ہے. اور یہ جو ملت ہے اس کی روح کو بدن کی ضرورت نہیں ہے، انجمن کی ضرورت ہے، وحدت. اور آگے فرماتے ہیں تا وجود اشران نمود از صحبت است مرد چون شیرازہ. یہ صحبت شکست. تا وجود اشران نمود از صحبت است، چونکہ قوم کا وجود کی نمود جو ہے اس کا ظاہر ہونا صحبت کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے. صحبت صاحب ہم نشینی، اکٹھے ہونے کی وجہ سے. مرد چون شیرازہ ہے، لیکن اگر کسی مرد نے صحبت کے شیرازے کو منتشر کر دیا، بکھر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مردائی از یک نگاہی زندہ شو بگذرت بھی مرکزی پائندے شو. پھر تو مر گیا ہے، پھر ایک نگاہی سے زندہ ہو جاؤ اور بگذرت بھی مرکزی پائندے شو، بے مرکزی کو چھوڑ دو اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لو. وحدت افکار و کردار آفرین تا شفیع اندر جہان صاحب نگین. افکار اور کردار کی وحدت کو پیدا کر لو تاکہ جہان کے اندر تو صاحب نگین ہو جائے، تمہیں حکومت مل جائے. اللہ کے بعد پھر اقبال اللہ سے پوچھتے ہیں اے خدا من کیم تو کیستی عالم کو جاس. میں کون ہوں، تو کون ہے، یہ جہان کدھر ہے؟ من کیم تو کیستی عالم کو جاس درمیانے ماؤ تو دوری چراس. اے اللہ میرے اور تمہارے درمیان دوری کیوں ہے؟ درمیانے ماؤ تو دوری چراس. من چرا در بند تقدیرم بگوئی تو نہ میری من چرا میرم بگوئی. میں تقدیر کے بند میں کیوں بندھا ہوا ہوں، تو مر نہیں رہا اور مجھے موت آ جاتی ہے. اللہ تو بتا نا مجھے کیوں موت آ جاتی ہے. اور پھر آگے جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا بودائی اندر جہانے چار سو ہر کے گنجد اندرو میرت درو. بودائی اندر جہانے چار سو، تو اس چار کناروں والے جہان میں زندہ رہا ہے. ہر کے گنجد اندرو، جس جہان میں سما جائے، میرت درو، جو جہان میں سما جائے وہ اس کے اندر مر جاتا ہے. بندہ مومن جو ہے اس کائنات کی وسعتوں سے باہر نکل جاتا ہے، جہان اس میں سما جاتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، گم اس میں ہے افلا. یہ ہے وہ چیز جو اس کے اندر سما جائے، گم ہو جائے، موت تو اس کو آتی ہے. جو باہر نکل جائے وہ جاودان ہو جاتا ہے. زندگی کہتے ہیں کہ زندگی خواہی خودی را پیش کن چار سورا غرق اندر خیش کن. زندگی چاہتا ہے تو اپنی خودی کو پیش کر، اور چار سو، چاروں دنیا کے جو کنارے ہیں، غرق اندر خیش کن، اپنے اندر سمار. آفاق کو، افلاق کو اپنے اندر غرق کر لے. اور بعض بینی من کے ہم تو کیستی در جہان چن
مردی ہو چن زیستی، پھر تو دیکھے گا میں کون ہوں اور تو کون ہے. ایک دفعہ جہان تو گم ہو جاتا، پھر تمہیں اپنا آپ بھی نظر آئے گا، میرا بھی نظر حقیقت نظر آئے گی. یہ ہے کبھی ہے حقیقت منتظر، یہ ہے. پھر تمہیں پتہ چلے گا من کی ہم تو کیستی در جہان جو مردی ہو چن زیستی، پھر تمہیں پتہ چلے گا جہان میں مرتا کیسے اور زندہ کیسے ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں پوزش کا لفظ بھی میں نے آج کہا تھا اپنے یہ جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آئے تھے آج مجھ پہ تھیسس لکھنے، تو میں نے کہا تھا ہمارے ہاں توبہ کا لفظ نہیں ہوتا تھا، فارسی میں پوزش ہوتا تھا. اللہ کا فضل ہے کہ پوزش کا لفظ اردو سے بھی گیا اور فارسی سے بھی گیا، ایرانیوں کے بھی بھول گئے. ان کی فارسی بھی بہت ہی سادہ ہو گئی ہے. میں ان کو وہ لفظ یاد دلا رہا تھا شاہ ولی اللہ نے فارسی کے لکھے اور میرے اشعار میں موجود ہیں، چونکہ مجھ پہ وہ تحقیق کرنے آئی، کہتے آپ کے سارے الفاظ پرانے ہیں. میں نے کہا جی میں کیا کروں. فرماتے ہیں کہ پوچھے ان مرد نادان در پذیر، اس مرد نادان کی توبہ قبول کر لے. پردہ را از چہرہ تقدیر گیر، اے اللہ تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا دے. انقلاب روس و آلمان دیدام، شور در جان مسلمان دیدام. میں نے روس اور جرمنی کے انقلاب دیکھے ہیں، میں نے مسلمانوں کی جان میں شور و ہنگامہ دیکھا ہے. دیدہ ہم تدبیر ہائیے غرب و شرق، وانما تقدیر ہائیے غرب و شرق. اے اللہ میں نے مغرب اور مشرق کی تدبیروں کو دیکھ لیا ہے، اے اللہ آپ مجھے مشرق اور مغربی تقدیر دکھا دے. پھر کیا ہوتا ہے افتاد نے تجلی جلال. جب اقبال نے یہ بات کی ہے تو پھر تجلی جو ہے نا آ کے گری ہے جیسے موسیٰ پہ طور پہ گری تھی. اور یہ سارے نظم کا ماحصل ہے پورے جاوید نامہ کا. آگے تو خطاب کے نوجوانان ہے، یہ آخری حصہ ہے جہاں میں فرماتے ہیں ناگہان دیدم جہان کھیچرا، ان زمین و آسمان کھیچرا. اچانک میں نے اپنے جہان کو دیکھا، اس زمین کو دیکھا، اس اپنے آسمان کو دیکھا. غرق در نور شفق گون دیدمش، سرخ مانند تبرخون دیدمش. او بھائی تبرخون اقبال کہاں سے لفظ لے آتے ہیں؟ اناب نہیں ہوتا تھا وہ جو لال رنگ کے ہوتے ہیں پھل، تبرخون اس کا پھل بید کو، اور یہ سرخ ہوتا ہے. اور جب یہ اس کے درخت جوبن پہ ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے. اور تبرخون کے اوپر لوگ ناول بھی ہیں، سب کچھ ہے. کہتے ہیں غرق در نور شفق گون دیدمش، میں نے جہان کو شفق ایسے نور میں دیکھا جو شفق کی طرح تھا. نور تو تھا لیکن لال رنگ کا نور تھا، شفق کی طرح کا تھا. اور سرخ مانند تبرخون دیدمش، میں تبرخون کی طرح اس کو سرخ دیکھا. زن تجلی ہا کے در جانم شکست، چن کلیم اللہ فتادم جلوے مست. ان تجلیوں کی وجہ سے جنہوں نے میری جان توڑ دی، میں کلیم اللہ کی طرح جلوے میں مست ہو گیا. نور او ہر پردگیرہ وار نمود، تاب گفتارہ زبان من ربود. اس کے نور نے سارے پردے میرے سامنے کھول کے رکھ دیے. اور تاب گفتارہ زبان من ربود، اور میری زبان سے بھی گفتگو کی طاقت چھین لی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ از ضمیر عالم بھی چند و چون، یک نوائی سوزناک آمد برون. اس جہان کے ضمیر سے جو چند و چون کا جہان ہے، جس میں چند ہوتا ہے کتنا، چون کیا، چند ہوتا ہے گنتی اور چون ہوتا ہے کیفیت کتنا بڑا ہے. ٹھیک، تو کہتے ہیں چند و چون کا یہ جہان جہاں ہم حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس آمار ان پہ چلے رہتے ہیں. یک نوائی سوزناک آمد برون، ایک سوزناک آواز آئی. اور یہ وہ غزل ہے آخری اس میں جو اقبال نے زبور عجم میں بھی لکھی ہے، جس میں ایک شعر شاید فرق ہے اور ترتیب فرق ہے. علامہ نے، میں یہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، آپ کو کبھی بتایا کہ بھی ان بزرگوں نے، اقبال شناسوں نے، کہ یہ غزل کہاں سے آئی ہے؟ کیا دوسری جگہ بھی لکھی ہے یا کسی کی پیروی میں لکھی ہے؟ کیوں سر؟ میں گیا ہوں نا پرسوں، تو مجھے حضرت فرماتے ہیں سنیں آپ جاوید نامہ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا پڑھا. ہاں، لوگوں کو سیاق و سباق کا تو پتہ نہیں ہوتا، نہ فلسفہ آتا ہے نہ تاریخ آتی ہے، ترجمہ کر کے چلے جاتے. وہ صاحب اتنے اپنے تھے ذات میں مست. ہم تو جی آپ کو تو بولنا نہیں چاہیے، بندے کو چپ رہنا چاہیے. میں نے کہا جی میں بھی نہیں بولتا تھا. میرے گھر آئے تھے جس اپنا وہ ڈاکٹر اسرار، اور لا کے ممبر پہ بٹھا دیا تھا. میں نے کہا افسار احمد سے پوچھ لیں، ان کے بچوں سے پوچھ لیں. گھر سے منت کر کے لائے تھے. تو میں نے کہا سینٹر آف اسلام جو ہے وہاں اوہائیو میں 4000 بندہ جمعے کو ممبر پہ مجھے بٹھا دیا تھا. انگلینڈ میں تھا تو 4 سال مجھ سے درس قرآن دلوایا تھا. تہران میں گیا پاکستانی اسکول میں جہاں پاکستانی کمیونٹی 2-3 ہزار بندے. میں نے کہا مجھے تو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پہ، میں تو بولنا ہی نہیں چاہتا تھا.
جسٹس جاوید اقبال نے بلایا ہے آپ کے سامنے آ کے کہا جی بولو، وہ 3 گھنٹے میں بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو خاموش تھا. تو اب آخر کے اوپر کہتے ہیں مجھے یہی تانا دیا گیا کہ جی آپ کو تو پتہ نہیں کسی. میں نے کہا اچھا آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے. بغض از خاور و افسونی افرنگ مشو کے نیرزد بجوی ان ہمیں دیرین نو. بغض از خاور و افسونی افرنگ مشو، مشرق سے آگے گزر جا اور افرنگ کے افسون کا شکار مت ہو جا. بغض از افرنگ از مشرق خاور مشرق و افسونی افرنگ مشو. وہ جو پھونکے مار رہے ہیں تمہیں جادو کر کے، اس سے بھاگ جاؤ دور، ان کی پھونکوں کا اثر نہ لو. کہ نیرزد بجوی، ایک جو کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. ان ہمیں دیری نو، یہ پرانی چیزیں اور نئی چیزیں ایک جو کے برابر بھی نہیں ہے. نہ کوئی ماڈرنائزیشن ہے، نہ کوئی قدیم ہے، نہ کوئی جدید ہے. ان کی سب کی قیمت میں ایک جو کے دانے کے مطابق رکھتا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان نگینی کہ تو باؤ ہرمنا باختائی ہم بے جبریل امین نتوان کرد گرو. وہ نگین، وہ ہیرا کہ تو نے ہرمنوں کے آگے گوا دیا ہے، باختائی ہار گیا ہے. کیوں جی؟ میرے خیال ہے عنایت صاحب اور فدا صاحب اور زائد اور پرانے میرے جنہوں نے شروع کی، ان کو پتا ہے ہرمن کے معنی میں نے کیا کیے تھے، پتا ہے نا. اینگرا مینیو، وہ روح جو اس کائنات سے باہر ہے، اور اینگرا ناراض روح ہے، اسی کو اہرمن کہا ہے خدا اقبال نے. اہرمن کا مکالمہ جو دیا تھا اس کے ساتھ زرتشت کے ساتھ. ان نگینی، وہ ہیرا کہ با اہرمن باختائی، جو تو نے تمام برائی کی طاقتوں کے سامنے ہار گیا ہے، ان کے رکھ دیا ان کے سامنے. اہرمن، برائی کی تمام تاریکی کی طاقتوں کو اہرمن کہا ہے اکٹھا کر کے. ہم بے جبریل امین نتوان کرد گرو. وہ تو ہیرا اتنا تیرا قیمتی تھا کہ جبریل امین کے سامنے بھی اس کو گروی نہیں رکھا جا سکتا تھا. وہ ہیرا جو جبریل کے سامنے بھی تو گروی نہیں رکھنا تھا تمہیں، تو شیطانوں کو دے کے آ گیا. اب کہتے ہیں زندگی انجمن آراؤ نگے دار خودست ای کہ در قافلہ ہی بھی ہمیں شعبہ ہمیں رو. زندگی انجمنیں سجاتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں. وہ نگہ دار خودست، اور اپنی حفاظت کرتی ہے زندگی. ای کہ در قافلہ ہی بھی ہمیں شعبہ ہمیں رو. اے کہ تو قافلے میں چل رہا ہے، بھی ہمیں شو، تمام کے بغیر بھی ہو جا اور تمام کے ساتھ بھی چل. جب سب کے ساتھ چل رہا ہے پھر بھی اپنی انفرادیت قائم رکھ، لیکن اکیلا نہ چل، سب کے ساتھ چل قافلے کے اندر. پھر فرماتے ہیں تو فروز زندہ ترس مہر منی رامدائی انچنن زی کہ بہر ذر رسانی پرتو کہتے ہیں وہ عکس شعاؤں کا ایسے آگے پڑھتا ہے. پرتو فارسی کا بہت خوبصورت لفظ ہے پرتو. تو فرماتے ہیں کہ تو فروزندے تراز مہر، تو چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ چمکدار ہے. ان چنن زی، ایسے جی بہر ذر رسانی پر تو، کہ تیرا پرتو جو ہے اس ہر ایک ذرے کے اوپر پڑے، اور ہر ذرہ جو ہے کائنات کا تیرے نور سے چمک اٹھے. چن پرے کاہ کہ در راہ گزرے باد افتاد رفت اسکندر و دارا و کباد و خسرو. اس گھاس کے پر کی طرح، تنکے کی طرح کہ در راہ گزرے باد افتاد، جو ہوا کے رستے میں آ کے گرا تھا، جس کو ہوائیں جس گھاس کے تنکے کو اٹھا کے لے گئی تھیں. رفت اسکندر و دارا و کباد و خسرو، اس گھاس کے تنکے کی طرح سکندر بھی چلا گیا، دارا بھی چلا گیا، کباد بھی چلا گیا، خسرو بھی چلا گیا. وہ داریوش 522 سے 485 قبل مسیح تک ایتھنز میں بھی اس کی بادشاہت تھی، یوگوسلاویا میں بھی تھی، بحیرہ روم میں اس کی 2 لاکھ نیوی تھی، مصر، مراکش، لیبیا، سوڈان، حبشہ، سارا عرب، ایران، وادی سندھ، چائنا کا مغربی حصہ، ہندوستان کے کچھ حصے، 40% دنیا کی آبادی کا وہ سکندر. دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دار، مٹے نامیوں کے
وہ بھی چلا گیا داریوش، جس سے بڑی بائبل میں لکھا ہے، میں نے کسی جگہ حوالہ نہیں دیتا، کہ جب سے کائنات بنی ہے اتنی بڑی بادشاہت کبھی نہیں ہوئی، 27 ملکوں پہ حکومت، فرام انڈیا ٹو ایتھوپیا، یورپ کے مرکز سے، ایتھنز میں بھی کھڑا تھا، اور جب مصر میں گیا تو فرعون کا تاج پہن کے بیٹھا، آج وہ گھاس کے تنکے کی طرح۔ شیشہ گھیر، ایک پیالہ پکڑ شیشہ، حکیمانہ بیا شام، داناؤں کی طرح پیو، بے رو اور پھر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ معزز خواتین و حضرات، جاوید نامہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے آگے ہم اقبال کا پیغام نژاد نو کے نام پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ